سب دوستوں کو سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عبید مشتاق ہے۔ آج ہم لاہور قلعہ کے مناظر دیکھیں گے اور اس کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ آپ نے شاندار لاہور قلعہ اور اس کے اندر چھپی عمارتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور کا قلعہ دنیا کی اپنی نوعیت کی غیر معمولی تعمیرات میں سے ایک ہے، اور میں شرط لگاتا ہوں کہ قلعے کے اندر گھومتے ہوئے اس کی پرانی اینٹوں، باغوں، سیڑھیوں اور دیواروں سے گزرتے ہوئے آپ کو محبت کی داستانیں، جستجو کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ رانیوں اور شہزادیوں کی نفاست اور کشش بہتے گاؤنوں میں، بادشاہوں اور شہزادوں کی بختر بندوں اور چمکتے تاجوں میں، سپاہیوں اور غلام، ادیب اور شاعر، فلسفی، سازشی، درباری، ملکہ بننے کے خواب دیکھنے والی ناچتی لڑکیاں، قتل و غارت، سزائیں اور جرمانے، تاج پوشی اور بہت کچھ۔ یہ کہانیاں آپ کو ایک ٹرانس میں لے جائیں گی اور آپ کو اپنے آس پاس کی چمک سے مسحور کر دیں گی۔ سنسنی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اس شاندار اور دنیا کی سب سے بڑی تصویری دیوار پر پہنچتے ہیں، جو ماضی کی کہانیوں کو دلچسپ انداز میں پیش کرتی ہے، لیکن اس دیوار کے آگے مزید سنسنی خیز تعمیرات ہیں۔ دیو ہیکل ہاتھی کی سیڑھیوں سے اوپر چلتے ہوئے تصویر کی دیوار کے بالکل ساتھ آپ مشہور شیش محل یا آئینوں کے محل تک پہنچ جائیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی یہ نہیں جان سکا کہ اس کی تعمیر کیسے ہوئی اور اس میں آئینے کے طور پر کون سا مواد استعمال کیا گیا تھا۔ بعض ماہرین تعمیرات اور تحفظ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پارے کا کوئی عنصر تھا جو اس ڈھانچے میں بطور عکس استعمال ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ ابھی تک برقرار ہے۔ یہ مغل دور کے سب سے شاندار محلوں میں سے ایک ہے اور دنیا بھر سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے اور مطالعہ کرنے آتے ہیں۔ اس کی تعمیر کے پیچھے محبت کی کہانی بھی اس کی ساخت کی طرح منفرد ہے۔ شیش محل یا شیش محل شہنشاہ شاہ جہاں کے لیے آصف خان کی نگرانی میں 1631 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے اسے اپنی محبوب ملکہ ممتاز محل کے لیے اس وقت تعمیر کروایا جب وہ لاہور میں رہتی تھیں۔ بدقسمتی سے محل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا اور شاہ جہاں کو ہندوستان میں تاج محل کی تعمیر کا حکم دینا پڑا۔ حوالوں کے مطابق اس کی موت 1631 میں ہوئی اور محل 1632 میں مکمل ہوا، اور اس سے شاہ جہاں کا دل ٹوٹ گیا۔ لاہور کا قلعہ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں صرف آئینوں کے اس محل اور تصویری دیوار کی وجہ سے ہے۔ اس محل کا دورہ کرنے پر آپ کو سورج کی روشنی میں ہزاروں نیلے، عنبر اور صاف آئینے چمکتے نظر آئیں گے، ہزاروں انعکاس پیدا ہوں گے، اور اگر اتفاق سے آپ رات کو وہاں موجود ہوں تو پورا محل صرف ایک موم بتی یا روشنی سے جگمگا اٹھے گا۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ شیش محل محبت کا نیا محل ہے، اور تاریخ ہمیں ہمیشہ اس کی تعمیر کے پیچھے کی کہانی کے بارے میں یاد دلائے گی۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے کمرے ہزاروں پیچیدہ، کٹے ہوئے اور کثیر رنگوں کے شیشوں سے روشنی کی کہکشاں میں چمکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ محل ہی تھے جنہوں نے انداز میں کام کیا، اور یہ محل ان کی خوبصورتی اور سلیقہ مندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہت سے لوگ مغلوں کو بڑی اور مہنگی عمارتیں بنانے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان عمارتوں اور تعمیرات کی وجہ سے پاکستان دنیا میں مقبول ہوا، اور اب ہزاروں سیاح ایسے مقامات کا دورہ کر کے پاکستان کی معیشت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب ہم اس شاندار محل کی ساخت میں چلتے ہیں، جس کے سامنے ایک کشادہ ہال، پیچھے اور اطراف میں کئی کمرے ہیں۔ شیش محل کی اہم خصوصیات میں گلٹ ورک، خالص سونا لگانا، پیٹرا ڈورا ورک، سفید سنگ مرمر میں نیم قیمتی پتھروں کی جڑنا، سنگ مرمر کی سوراخ شدہ سکرینیں اور منابت کاری کے ساتھ
آئینہ کاری، مہذب شیشے کی موزیک ورک ہیں۔ محل میں قلعہ کا حرم خواتین کا حصہ تھا۔ عقبی چیمبر میں ایک سنگ مرمر کی سکرین ہے جس میں ٹینڈرل، پھولوں اور جیومیٹریکل نمونوں میں تراشی گئی ہے۔ سنگ موسیٰ، سنگ آبری اور سنگ بادل کے نام سے مشہور سنگ مرمر کے پتھر محل کے وسیع صحن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ شیش محل کے بیچ میں اتھلے پانی کا بیسن بنایا گیا ہے جس میں 4 جیٹ فوارے ہیں، لیکن اب یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ کاش پورے محل کو کسی طرح سے اس کے اصل کام پر بحال کر دیا جائے اور ہم اس کی اصلی شان و شوکت دیکھ سکیں۔ آئینے کا تصور ستاروں کی عکاسی کرتا ہے اور کمروں کی چھتیں رات کے وقت ستاروں سے روشن آسمان کا منظر پیش کرتی ہیں۔ یہ پرانے وقتوں میں ایک حیرت انگیز سائٹ رہی ہوگی اور کاش ہم اس کرشمہ کو دیکھ سکتے۔ شیش محل کی بیرونی دیوار وہ تصویری دیوار ہے جو خوبصورت موزیک پینٹنگز پیش کرتی ہے جس میں مغل شہزادوں کے روزمرہ کے کھیلوں کی عکاسی ہوتی ہے تاکہ وہ لوگ لطف اندوز ہو سکیں جو قلعہ کے نیچے نہ صرف شہنشاہ کا نظارہ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے جاروخا بلکہ دیوار پر رنگوں کی چمک کی تعریف کرنے کے لیے۔ اگر آپ شیش محل کے کسی ایک کونے میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایک گریٹر اقبال پارک میں بادشاہی مسجد، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی اور مینار پاکستان کا شاندار منظر نظر آئے گا۔ یہ تاریخ کے مراحل کی عکاسی کرنے والا ایک شاندار منظر ہے۔ آئینے کے اس محل کی چند نقلیں لاہور کی حویلیوں میں بنائی گئیں، جیسے دہلی گیٹ کے اندر میاں سلطان کی حویلی اور وکٹوریہ سکول میں، لیکن شان و شوکت کا مقابلہ نہ ہو سکا۔ شیش محل قلعہ لاہور کے بہت سے دوسرے حصوں کی طرح سکھوں اور برطانوی حکمرانوں کے حملوں اور تبدیلیوں سے بچ نہ سکا۔ سکھ دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے شیش محل کی چھت کو ایک حرم کے طور پر استعمال کیا جہاں وہ انداز میں بیٹھ کر کوہ نور کے زیور کی نمائش کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت بھی اسی کمرے میں ہوئی جو ابھی تک برقرار ہے اور ایک تنگ سیڑھی سے وہاں جایا جا سکتا ہے۔ شیش محل کی چوٹی پر ان اضافے نے بوجھ بڑھا دیا جس سے ڈھانچہ کمزور ہو گیا اور چھت ایک ہی وقت میں خراب اور گرنے لگی۔ تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ 1904 میں مرکزی برآمدے کی چھت سے پلاسٹر ٹوٹ کر گر گیا جس سے لکڑی کے اندرونی شہ تیروں کی بوسیدگی اور کھردری چھت کا پردہ فاش ہوا۔ اس مرحلے پر عمارت کو 1927 میں برطانوی ہند کے محکمہ آثار قدیمہ نے درج کیا اور مرمت کا کام کیا گیا۔ اسی طرح کے مسائل 1960 کی دہائی میں پیدا ہوئے اور معمولی مرمت کے ذریعے حل کیے گئے۔ 1975 میں شیش محل کو پاکستان کے محکمہ آثار قدیمہ نے نوادرات ایکٹ کے تحت ایک محفوظ یادگار کے طور پر درج کیا اور 1981 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ 2006 میں اس ڈھانچے کو غیر ملکی فنڈنگ اور محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے بحال کیا، لیکن اب یہ دوبارہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور موجودہ اتھارٹی جو لاہور قلعہ کا انتظامی کنٹرول رکھتی ہے، وائلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی، اس کے تحفظ کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ سمر پیلس، شیش محل کے تہہ خانے اور تصویری دیوار کا تحفظ۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب دوستوں کا دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔